اج کون کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ بروز محشر اکٹھے ہوں گے حسین سارے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا ان سے خواب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ بے قدرہ کچھ قدر نہ کی تھی
اساں کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دارے پجاری دردے جی میں کٹیاں دے گل ٹلی ہوں چپ چپ بک بک اکھیاں روشن اتروں ویکھی اک ویلی کلی کوچ نصیر اساں جد کیتا اے پہ جاسی در تھلی تے مگر شکاری اے کرے ہو تیاری دیکھو باہر چرین دیا خرنا جو چڑیا اس ٹیلائے اڑک پر جو جمیا اس مرے نا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام حضرات صلوات عمر بر جن کی آغوش میں پلتے رہے عمر بر جن کی آغوش میں پلتے رہے ہوئے خدمت کے قابل تو وہ دنیا سے ہی چل بسے انتہائی واجب الاحترام محترم المقام سمعین کرام میں اور آپ سبھی اللہ کے اس مقدس گھر میں مرحوم غفور ملک محمد رفیق صاحب کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے یہاں پہ جمع ہیں خالق کائنات اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رب لم یزل گزرنے والی اس شب برات کی مبارک ساعتوں اور آج کی اس پیر شریف کے مبارک گھڑیوں کے توسل سے ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں مقام علیین کی دولت نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں پڑھی ہیں خالق کائنات اللہ جل مجدہ الکریم ان کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ذات مجھے شفا دیتی ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اور پھر وہی ذات مجھے موت دے گی اور دوبارہ زندہ فرمائے گی وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ اور میں اسی ذات سے ہی مغفرت کی امید مغفرت کا طمع رکھتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت مقدسہ کی مزید وضاحت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے میں کرنا چاہوں گا
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے راوی ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو میرے وسیلہ سے کچھ ایسے کلمات عطا فرمائے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے نہ کسی نبی کو ملے ہیں اور نہ کسی نبی کی امت کو کسی امتی کو ملے ہیں۔ تو میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت یہ الفاظ پکارنا، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے راوی ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، میں اپنے بندوں میں سے جب کسی بندے کو اس کے بدن کے اندر، مال کے اندر یا اولاد کے اندر، اولاد میں کسی مصیبت کے اندر مبتلا کرتا ہوں، آزمائش میں ڈالتا ہوں، اور وہ میرا بندہ، میری مخلوق، میرا بندہ میری طرف سے آنے والی مصیبت پر، میری طرف سے آنے والی آزمائش پر اور میری طرف سے آنے والے ہمتان پر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ اعزاز کس کو مل رہا ہے؟ کسی اور کو نہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہم گناہگار امتیوں کو مل رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، مصیبت پر صبر کرنے والا جب اپنی زبان سے کلمہ صبر نکالتا ہے، شکر نکالتا ہے، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ مجھ رب کو قیامت کے دن اس کا میدان عدل قائم کرنے اور اس کا نامہ اعمال کھولنے سے مجھ خدا کو حیا آئے گی۔ جو میری طرف سے ملنے والی مصیبت پر، میری طرف سے ملنے والی آزمائش پر کلمہ شکر نکالتا ہے، اور پھر مزید وضاحت کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے کسی بندے کو مصیبت کے اندر مبتلا کرتا ہوں، کسی مرض کے اندر مبتلا کرتا ہوں، اور اس بیماری کے اندر میرا بندہ میری طرف سے آنے والی بیماری پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور عیادت کرنے والے، بیمار پرسی کرنے والوں کے سامنے میری طرف کوئی شکوہ شکایت حرف زبان پر نہیں لاتا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میں اس کے خون کو اس سے بہتر خون کے اندر بدل دوں گا، اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت کے اندر بدل دوں گا، اور جب میں اس کو شفا عطا فرماؤں گا، شفا یاب کروں گا، تو اس کے جسم کو گناہوں سے ایسے پاک کر دوں گا اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر اسی مرض کے اندر وہ مبتلا ہو کر جان افرین کے حوالے کر دے گا، موت کی آغوش میں آ جائے گا، تو خالق کائنات کے پیارے محبوب کریم آقا نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے میں اس بندے کو میری طرف سے جس کو مصیبت پہنچتی ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور موت آ جاتی ہے، اور پھر قیامت تک میں اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں۔ اور یہ جانے والے جو ہمارے محترم ہے مرض کے اندر مبتلا ہوئے، وہی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور شفا دینے والی بھی وہی ذات ہے، پھر موت دینے والی بھی وہی ذات ہے، زندگی دینے والی بھی وہی ذات ہے، مغفرت فرمانے والی بھی وہی ذات ہے۔ یہ بیمار کے لیے جہاں پر رحمت ہے، بیمار کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اگر بندہ نیکوکار ہے تو اس کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتی ہے، وہاں بیمار کی بیمار پرسی کرنے والے کے لیے، عیادت کرنے والے کے لیے بھی رب ذوالجلال کی طرف سے اجر اور اس کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے راوی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کے وقت نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر شام کو نکلتا ہے تو صبح تک
70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। इसी वजह से मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीम आका ने इरशाद फरमाया, जहाँ पर बंदे के लिए हक़ूक़ुल्लाह है, अल्लाह के हुकूक हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों के यानी बंदों पर कुछ हुकूक हैं। तो करीम आका ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं। करीम आका की बारगाह में अर्ज किया गया, इस्तिफ्तार फरमाया, सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से हुकूक हैं? तो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर पहला हक ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, उसको अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है, तो दूसरे मुसलमान पर यह हक है कि उसके सलाम का जवाब अहसन तरीके के साथ वापस लौटाए। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दुहा, जब तुमको कोई सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब तुम अहसन तरीके के अहसन अल्फाज के साथ तुम अदा करो। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब देने वाले पर यह हक बनता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस तरह अहसन तरीके के साथ उसके सलाम का जवाब दे। तो मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा हक क्या है? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, करीम आका की वसातत से हमारी बख्शिश, हमारी मग़फ़िरत और हमारी फजीलत के लिए रब्बे जुल जलाल ने तरह तरह के इनामात अता फरमाए हैं। करीम आका ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक भी है कि जब एक मुसलमान को छींक आए, जिसे हम निच कहते हैं, तो छींकने वाला ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सब तारीफें अल्लाह के लिए है, और जवाब देने वाला ये जवाब लौटाए कि यरहमुकल्लाह, ये दूसरा हक है। और तीसरा हक मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान जब किसी दूसरे मुसलमान को दावत दे, मदू करे, तो उसका ये हक बनता है कि बगैर किसी शरई उज़र के उस अपने मुसलमान भाई की दावत को कबूल करे। ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि दावत दे, बिला तफसील जब दावत दी जाए, इफरात तफरीद के साथ नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि मुसलमान समझकर जब दावत दे कि मुसलमान को दूसरे मुसलमान का ये हक बनता है कि उसकी दावत को कबूल करे। और फिर करीम आका की बारगाह में अर्ज किया जाता है, या रसूलल्लाह चौथा हक क्या है? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चौथा हक ये है कि जब एक मुसलमान बीमार हो जाए तो दूसरा मुसलमान उस बीमार की इयादत के लिए जाए, बीमार कुर्सी के लिए जाए। और एक हदीस मुबारका के अंदर आता है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बीमार की इयादत के लिए दूसरा मुसलमान भाई जाता है, इयादत के लिए जाता है, बीमार कुर्सी के लिए जाता है, तो वो बंदा उस वक्त तक हरफ़े जन्नत में रहता है। करीम आका की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह हरफ़े जन्नत से मुराद क्या है? तो करीम आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत के अंदर एक बाग है जिसके अंदर वो रहेगा। तो पांचवा हक ये है, करीम आका ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान फौत हो जाए, उसका वक्त अजल आ जाए, जान जानफरीन के हवाले कर दे, तो बाकी मुसलमानों का यह हक बनता है कि उसकी नमाज जनाजा के अदायगी के लिए जब हो जाए और उसकी अच्छी तरह तदफीन, अच्छी तरह उसकी तकफीन करें, अच्छा कफन उसे पहना कर उसकी तदफीन कर दें। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक, करीम आका के फरमीन के मुताबिक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न असाकिर ने इस रवायत को नकल किया है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत दाऊद अला नबीना ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम, जो बंदा फकत तेरी रजा के खातिर, तेरी रजा के खातिर, तुझे राजी करने के लिए, तुझे राजी करने के लिए, तेरी रजा पाने के लिए किसी दूसरे मुसलमान के जनाजे के अंदर शामिल होता है, तो उसके लिए तेरी बारगाह से अजर क्या है? फकत तेरी रजा के लिए। अरे दुनियावी मामलात यानी बरादरी नहीं है,
اور اس کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب اس بندے کی موت واقع ہوگی اس کا وصال ہوگا، جہاں اس بندے کی نماز جنازہ کے لیے میری مخلوق بندے داخل ہوں گے، بندے شامل ہوں گے، میری رضا کی خاطر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میں اب اس کے جنازے پر اپنے رحمت والے فرشتوں کا نزول فرماؤں۔ جو جناب کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کی کائنات ہم سب کو اپنی موت اور آخرت کی یاد اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ٹھیک ہو، خرید ہے ٹھیک ہو جناب، خرید ہے کیسے نہیں ہے تھوڑی دیر